محراب و منبر سیریز اکتساب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ پہلا حصہ واقعہ فیل، 5واں باب، 100 سال۔ یمن میں حبشہ اور روم کی سیاسی آوزش، مکہ پر حملہ اور ولادت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تحریر محمود فاروقی، آواز و پیشکش مشہود فاروقی۔ ولادت نبوی سے 100 سال پہلے نجران میں نصرانیوں کی ایک خود مختار حکومت تھی اور یمن میں یہودیوں کی ایک مضبوط سلطنت تھی جس کا فرما روا ذونواس تھا۔ یہ بازنطینی عیسائیوں کے عروج کا زمانہ ہے۔ روم اور مصر پر بیزنطینی شہنشاہ حکمران تھا۔ یہودیت کو ہر جگہ سے پسپا ہونا پڑا تھا اور وہ یمن میں محصور ہو کر رہ گئی تھی۔ ذونواس طاقتور بادشاہ تھا، اس لیے یمن اب تک عیسائیوں کی عملداری سے باہر ہی تھا۔ ذونواس چاہتا تھا کہ حبشہ پر حملہ کر کے قبضہ کر لے، مگر اس سے پہلے ضروری تھا کہ نجران کی طاقت توڑ دی جائے تاکہ اس کو عقب سے کوئی خطرہ نہ رہے۔ چنانچہ اس نے نجران کے عیسائیوں سے مطالبہ کیا کہ وہ یا تو یہودیت قبول کر لیں یا پھر جنگ کریں۔ وہ اس پر راضی نہ ہوئے تو ذونواس نے نجران پر حملہ کر دیا، ان کی عبادت گاہیں جلا دیں، بڑے بڑے گڑھے کھودے اور اس میں آگ جلا کر عیسائیوں کو دھکیل دیا۔ قتل عام اور آتش زدگی میں نجران کی بہت بڑی آبادی ہلاک ہو گئی۔ صرف ایک شخص جلی ہوئی انجیل کا نسخہ لے کر حبشہ بھاگنے میں کامیاب ہوا۔ حبشہ یعنی ایتھوپیا کے نجاشی نے وہ انجیل اور اس فریادی کو بازنطینی شہنشاہ کے پاس بھجوا دیا۔ قیصر روم نے ذونواس سے بدلہ لینے کے لیے جنگی کشتیوں کا ایک بیڑا روانہ کیا۔ نجاشی نے بھی بہت سی کشتیاں تیار کی اور 70,000 کا، یونانی روایات کے مطابق 1,30,000 کا لشکر لے کر یمن پر حملہ کر دیا۔ ذونواس کو مقابلے کی تاب نہ تھی، اس نے صلح کی پیشکش کی اور جب گفتگو کے لیے حبشی لشکر کے سپہ سالار اس کے پاس پہنچے تو اس نے دھوکے سے ان کو قتل کرا دیا اور حبشی لشکر پر اچانک حملہ کر کے اس کو پسپا کر دیا۔ نجاشی نے دوبارہ 70,000 کا لشکر تیار کیا اور یمن پر زبردست حملہ کیا۔ ذونواس کو اس لڑائی میں شکست ہوئی اور اس نے خودکشی کر لی۔ اس طرح یمن پر حبشہ کا مکمل قبضہ ہو گیا اور نجران بھی اس کے زیر اثر آ گیا۔ قیصر روم نے ذونواس کے مقابلے میں نجاشی کی مدد ضرور کی تھی، مگر وہ نہیں چاہتا تھا کہ یمن اور نجران پر حبشی تسلط برقرار رہے۔ اس کے 2 سبب تھے، ایک تو مذہبی معاملہ تھا اور دوسرا تجارت کا مسئلہ۔ مذہبی اختلاف کی نوعیت یہ تھی کہ اس زمانے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اصل اساس بگڑ گئی تھی اور عیسائیت بری طرح فکری انتشار میں مبتلا تھی۔ متعدد مذہبی فرقے پیدا ہو گئے تھے۔ سب سے بڑا اختلاف خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تھا۔ یونانی کلیسا سنویت کا قائل تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں 2 طبیعتیں تھیں، ایک بشری اور دوسری خدائی، کہ وہ خدا بھی تھے اور انسان بھی۔ اس کے برعکس دوسرا فرقہ طبع واحد کا قائل تھا، وہ ان کے خدا ہونے کو تسلیم نہیں کرتا تھا۔ پہلے فرقے کو بازنطینی طاقت کی حمایت حاصل تھی، اس لیے وہ غالب تھا اور اس کے ماننے والوں کی تعداد بھی بہت زیادہ تھی۔
دوسرے فرقے کے لوگ اقلیت میں تھے اور منتشر و بکھرے ہوئے تھے۔ عیسائی حکمرانوں میں صرف حبشہ کا نجاشی اس عقیدے کا قائل تھا، جبکہ اس کی تقریباً نصف آبادی سنیت ہی کی قائل تھی۔ بحری تجارت کا مسئلہ یہ تھا کہ ان دنوں ہندوستان اور مشرقی بعید سے تجارت کا بحری راستہ یمن کے ساحلوں سے ہو کر جاتا تھا۔ ریشم، کپڑے اور گرم مسالے وغیرہ اسی راستے سے مصر اور نجران سے روم کی بندرگاہ پر پہنچتے تھے۔ قیصر روم کو یہ پسند نہیں تھا کہ اس راستے میں کوئی خود مختار اور طاقتور حکومت حائل رہے، اور پھر ایک ایسی حکومت جو مخالف فرقے کی حامل ہو۔ مگر اس موقع پر جب کہ نجاشی نے یہودیوں کے زبردست بادشاہ ذونواس کو شکست دی تھی اور ساری عیسائی دنیا میں نجاشی کی قدر و منزلت بڑھ گئی تھی، قیصر اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کر سکتا تھا۔ چنانچہ اس نے سیاسی چال بازی سے کام لینے کا ارادہ کیا۔ یمن کے صوبے پر نجاشی نے اپنے ایک معتمد سالار اریات کو گورنر مقرر کیا اور فوج کا سپہ سالار ابرہہ کو بنایا۔ ابرہہ سنویت کا قائل تھا اور اریات نجاشی کے عقیدے تبع واحد کا۔ قیصر روم نے در پردہ ابرہہ سے ساز باز کی اور اس کو اریات کے خلاف ورغلا دیا، یہاں تک کہ دونوں میں ایک زبردست لڑائی چھڑ گئی۔ ابرہہ کو رومی سلطنت اور نجران کے عیسائیوں کی حمایت حاصل تھی، جبکہ نجاشی بروقت اریات کی مدد نہیں کر سکا۔ چنانچہ اریات کو بری طرح شکست ہوئی اور وہ میدان جنگ میں مارا گیا۔ ابرہہ کی فتح کے بعد نجاشی نے سیاسی مصلحت کی بنا پر اس کو یمن کا گورنر بنا دیا۔ ابرہہ نہایت طاقتور حکمران ثابت ہوا۔ اس کی طاقت اتنی بڑھ گئی کہ نجاشی بھی اس سے اختلاف کی جرت نہیں کر سکتا تھا۔ ویسے تو ابرہہ حبشہ کا ماتحت گورنر تھا، مگر دراصل اس کی حیثیت ایک خود مختار حکمران سے کم نہ تھی۔ ابرہہ نے نجران میں ایک عظیم الشان کلیسا بنایا جس کا نام القلیس رکھا۔ یہ غالباً کلیسا کا ابتدائی تلفظ معلوم ہوتا ہے۔ اس نے رفاہ عامہ کے بھی بہت سے کام کیے، جس میں ایک بہت بڑا بند مارب ساگر بھی ہے۔ اس کی تعمیر نو کا قصہ یوں ہے کہ اس نے اپنے مقبوضات پر یزدو بن کیشا کو عامل مقرر کیا ہوا تھا۔ قیصر روم کو ابرہہ سے جو توقعات تھیں وہ پوری نہیں ہوئی تھیں، اور وہ خود مختار حکمران بن گیا تھا اور اپنے آقا نجاشی ہی کا وفادار بنا رہتا تھا۔ اس لیے قیصر نے اس دفعہ ابرہہ کے خلاف ایک سازش یہ کی کہ در پردہ یزدو کو ابرہہ کی مخالفت پر آمادہ کر لیا، جس نے سبا کے رئیسوں مرہ، تمامہ، حبش اور آل بیزن کے قلعہ داروں، مادی کرب کے سرداروں، حقان اور اپنے رشتہ داروں بنو اسلم کو جمع کر کے ابرہہ سے بغاوت کا اعلان کر دیا۔ پہلا مقابلہ انبور کے قلعہ دار جراح سے ہوا۔ یزدو نے اس کو قتل کر دیا اور قصر کدار کو منہدم کر دیا، اور حریب و حضر موت کے قبائل کو ساتھ لے کر ابرہہ کے مقابلے پر تیار ہو گیا۔ ابرہہ نے حمیری اور حبشی لشکر لے کر، جو ہزاروں کی تعداد میں تھا، یزدو بن کیشا کے خلاف پیش قدمی کی اور مارب کی وادیوں میں پڑاؤ ڈال دیا۔ یزدو کو اس مقابلے کی تاب نہ تھی، چنانچہ اس نے اپنے حلیف سرداروں کے ساتھ آ کر اس کے سامنے اطاعت قبول کر لی۔ اس شورش کے دوران مارب کے بند کو سخت نقصان پہنچا، اس کے دروازے ٹوٹ گئے تھے۔ ابرہہ نے ملک کے تمام حصوں سے پتھر، لکڑی اور سیسا فراہم کر کے مارب کے تالاب پر بند کی زبردست تعمیر نو کرائی۔
یہ واقعہ 543 عیسوی کا ہے۔ اس بند پر جو کتبہ اس نے نصب کرایا اس میں اپنی حدود سلطنت بھی بتائیں اور نجاشی سے وفاداری کا بھی اظہار کیا۔ اس کتبے کا پہلا فقرہ یہ ہے: مہربان رحم والے اس کے مسیح اور روح القدس کی مہربانی سے ابرہہ اکسومی حبشیوں کا رئیس اراحمیز زبیمان شاہ حبش کا محکوم سیاد زوریدان حضر موت نمیات تہامہ و نجد کا بادشاہ یہ یادگار قائم کرتا ہے۔ عرض اتوان مارب ساگر کی تعمیر نو کے 37 سال بعد ابرہہ نے مکہ پر 570 عیسوی میں حملہ کر دیا۔ وہ القلیس گرجا کے مقابلے میں کعبے کی عظمت کو ختم کرنا چاہتا تھا۔ پھر انہی دنوں مکے کے کسی شخص نے القلیس کی بے حرمتی کے لیے کوئی نازیبا حرکت کی تھی۔ اس بات کو بہانہ بنا کر ابرہہ ایک زبردست فوج لے کر مکہ کی طرف چلا۔ اس کی فوج کے ہمراہ ایک مرکزی ہاتھی بھی تھا۔ اس کا نام روایات میں محمود بیان کیا جاتا ہے، جس نے مکہ کے قریب آ کر آگے بڑھنے سے انکار کر دیا تھا۔ مکہ پر جب حملہ ہوا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا نے اللہ سے دعا کی کہ یہ گھر تیرا ہی ہے، ہم اس کی حفاظت کرنے سے معذور ہیں، تو ہی اس کو بچا۔ چنانچہ اللہ کے حکم سے ابابیلوں کے جھنڈ آئے اور ابرہہ کے پڑاؤ پر انہوں نے پنجوں سے کنکریاں گرائیں۔ ان سنگ ریزوں میں غالباً کچھ عجیب سی ایٹمی توانائی جیسی خاصیت تھی کہ ان کی ضرب سے ابرہہ کا سارا لشکر اس طرح تباہ ہو گیا جیسے وہ چبایا ہوا چارہ یا بھوسا ہو۔ جو لوگ بچ گئے ان کو مکہ والوں نے غلام بنا لیا۔ قریش کے تجارتی قافلوں کے محافظ حبشی غلام ہوا کرتے تھے۔ یہ غالباً ابرہہ کے لشکر کے ہی پسماندہ سپاہی ہوں گے۔ اس واقعے کو کلام پاک میں اصحاب الفیل والی سورہ میں بیان کیا گیا ہے۔ اسی سال جسے ہاتھی والوں کا سال یعنی عام الفیل کہا جاتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تھی۔ یا وجیہ الدین والکرم وحلیف العلم والحکم۔ کرن کرن اجالا